پیپ بھرے دانوں کے علاوہ چہرے کی جلد چمک رہی ہوتی ہے۔ یہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چہرے پر چکنائی کی زیادتی ہے۔ کچھ محاسے لیس دار تھیلی بن کر مدتوں تک قائم رہتے ہیں۔ ان کو سسٹ کہتے ہیں۔ چہرے پر کسی قسم کی کریم، پاؤڈر یا مرہم استعمال کرنے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایکنی ولگرس، چہرے کے محاسے۔ چہرے کے کیل محاسے جلد کے مساموں کی سوزش ہے جو جوانی کے ساتھ پیدا ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بیماری لڑکوں اور لڑکیوں میں یکساں شرح سے ہوتی ہے۔ بیماری کا بنیادی سبب چہرے پر چکنائیوں کی زیادتی ہے۔ یہ زیادتی جوانی لانے والے کیمیاوی مرکبات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ چکنائی مساموں کا منہ بند کر دیتی ہے۔ مساموں کے منہ پر چکنائی چپکنے سے ہوا کی گرد اور جراثیم اس سے چپک کر مسام کو پھنسی بنا دیتے ہیں۔ موسمیاتی درجہ حرارت میں اضافہ، ہوا میں نمی، خوراک میں چاکلیٹ، مغزیات از قسم مونگ پھلی، چلغوزے، پستہ اور مٹھاس کی کثرت بیماری میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ بند مساموں سے نکلنے والی رطوبت آس پاس کی جلد پر جسم پر جراثیم کی مزید تعداد لے آتی ہے۔ مشاہدات اور تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ جن لوگوں کے چہرے پر محاسے زیادہ نکلتے ہیں ان کے ساتھ سر کی خشکی یعنی ڈینڈرف کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ اس بیماری کو سیبوریا کہتے ہیں جس کے لفظی معنی چکنائی کی زیادتی کے ہیں۔ وہ اسباب جنہوں نے چہرے میں چکنائی کی زیادتی کا اضافہ کیا ہے وہی اسباب سر میں بھی چکنائی بڑھا سکتے ہیں، بلکہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات سر میں چکنائی پہلے شروع ہوتی ہے جسے ہم الٹ نام دے کر سر کی خشکی کہتے ہیں، اور یہی تکلیف نیچے چہرے تک اتر آتی ہے۔ اس کے ثبوت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سر میں خشکی کا علاج کیا گیا، وہاں تیل لگانا بند کر دیا گیا تو پھر چہرے کے یہ زخم بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ ایسی کیفیات عام طور پر نوجوانوں میں ہوتی ہیں۔ جو نوجوان جسمانی کمزوری اور دوسرے مسائل میں مبتلا ہوں ان میں یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ان پیپ بھرے دانوں کے علاوہ چہرے کی جلد چمک رہی ہوتی ہے۔ یہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چہرے پر چکنائی کی زیادتی ہے۔ اکثر اوقات ان دانوں کی تعداد خود بخود ہی کم ہونے لگتی ہے اور یہ 2 سے 3 سال میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ایام حمل میں یہ دانے یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا پھر ماند پڑ جاتے ہیں۔ کچھ محاسے لیس دار تھیلی بن کر مدتوں تک قائم رہتے ہیں۔ ان کو سسٹ کہتے ہیں۔ چہرے پر کسی قسم کی کریم، پاؤڈر یا مرہم استعمال کرنے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ کورٹیسون کے مرکبات اس مرض کو بگاڑ سکتے ہیں۔ علاج: ہمارے ملک میں جسم پر نکلنے والے پھوڑے پھنسیوں کو ہمیشہ سے ہی خون کی خرابی کا باعث قرار دیا گیا ہے اور اس طرح خون صاف کرنے کے لیے کڑوی ادویات استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ پاکستان میں تینوں یونانی دوا ساز ادارے ہمدرد، اجمل اور کرشی مصفی خون شربت تیار کرتے ہیں۔ ان میں نیم، اشبا، چرائتا، شاترا اور منڈی کے جوہر شامل ہوتے ہیں۔ یہ ادویات اکثر لوگوں کو فائدہ بھی دیتی ہیں۔ چہرے کو صابن سے دن میں 3 سے 4 مرتبہ اچھی طرح دھویا جائے۔ اس کے بعد موٹے تولیے سے خشک کیا جائے۔ اس طرح جلد سے آہستہ آہستہ چکنائی دور ہوتی رہتی ہے اور مساموں کے منہ کھل جاتے ہیں اور چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ جراثیم بار بار دھلنے سے یہ جراثیم وہاں پر کسی بھی قسم کی پھنسی کی داغ بیل نہیں ڈال سکیں گے۔ اسلام میں وضو کا فرض ہونا دیکھیں تو یہ بات بخوبی سمجھ آ جاتی ہے۔ غذا میں چکنائیوں، چاکلیٹ، مغزیات، مٹھائیوں جیسی غیر ضروری غذاؤں سے پرہیز کیا جائے اور کورٹیسون سے بنے ہوئے مرکبات استعمال نہ کیے جائیں۔ چہرے پر کسی قسم کی کریم یا سنو کریم نہ لگائیں۔ ادویات میں سیپٹران، سپوریکس اور ایرتھروسین اس بیماری کے جراثیموں کو مارنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس بیماری میں لوشن اور مرہمیں زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ ایسے مریض خون کی کمی، قبض، جسمانی کمزوری اور جگر کی خرابیاں جو اس مرض کا سبب ہو سکتی ہیں، اس کے لیے کھجور اور منقع بہترین غذائیں ہیں۔ کست شیریں باریک پیس کر 5 گرام صبح و شام استعمال کی جائے۔ کلنجی، برگ مہندی، سنا مکی، حب ارشاد اور ساتر فارسی، ان میں سے ہر ایک کی 10 گرام مقدار لے کر ان کو سرکہ فروٹ میں 5 منٹ تک ابال کر یہ لوشن رات کو سر اور چہرے پر لگایا جائے۔ تقریباً 2 ہفتوں میں اس مرض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ مریض سر اور چہرے پر کوئی چکنائی یا تیل استعمال نہ کرے۔